السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بادشاہ کی 3 کہانیاں بیان کریں گے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے 10 جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا، بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا۔ کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے۔ ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا۔ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ حضور، میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بے لوث خدمت کی عوض مجھے آپ صرف 10 دنوں کی مہلت دیں، پھر بلا شبہ مجھے کتوں میں پھینکوا دیں۔ بادشاہ یہ سن کر 10 دن کی مہلت دینے پر راضی ہو گیا۔ وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر مامور تھا اور جا کر کہا، مجھے 10 دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا۔ رکھوالا وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا، لیکن پھر اجازت دے دی۔ ان 10 دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے، نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمے لے کر نہایت تنڈی کے ساتھ سر انجام دیے۔ 10 دن مکمل ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوایا، لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنے جان گنوا بیٹھے۔ آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا، پوچھا، کیا ہوا آج ان کتوں کو؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے صرف 10 دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان 10 دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے، اور یہاں اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دیے، لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پس پشت ڈال دیا۔ بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اگر غلطی نہ کرے تو اسے فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی سیکھیں۔ دوسری کہانی، ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ رویا کے حق میں بہت اچھا تھا، چنانچہ تمام رویا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تحفہ دیا جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے، اور ایسا پانی پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو تم اس کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز پسند آ گئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھوڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرحت بخش ہے۔
चुनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया, वो समझ गया कि उसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने उसके हकीर तोहफ़े को भी कबूल करके उसे इनाम से नवाजा और उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत बढ़ गई। तो दोस्तों, हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम भी टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छा समझते हैं और अपने मालिक के हुजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ अपनी इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर पेश बहा नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि उसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक कायनात की इबादत के लिए तो उसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारी आजिज़ाना और इनकसाराना इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ़ बख्शे। तीसरी कहानी, बादशाह का एक अजीज़ तरीन हजाम था। ये रोज़ाना बादशाह के पास हाजिर होता और 2-3 घंटे उसके साथ रहता था। उस दौरान बादशाह अपनी सल्तनत के अमूर भी सर अंजाम देता था और हजामत और शेव भी करवाता रहता था। एक दिन हजाम ने बादशाह से अर्ज़ किया, हुजूर, मैं वज़ीर के मुकाबले में आपसे ज़्यादा करीब हूँ और मैं आपका वफ़ादार भी हूँ, तो आप मुझे उसकी जगह वज़ीर क्यों नहीं बना देते? बादशाह मुस्कराया और उससे जवाब में कहा, मैं तुम्हें वज़ीर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इससे पहले एक टेस्ट देना होगा। हजाम ने सीने पर हाथ बांधकर कहा, आप हुक्म कीजिए बादशाह सलामत। बादशाह बोला, बंदरगाह पर एक बहरी जहाज़ आया है, मुझे उसके बारे में मालूमात ला कर दो। हजाम हुक्म की तामील करते हुए दौड़कर बंदरगाह पर गया और वापस आकर बोला, जी बादशाह सलामत, जहाज़ वहाँ खड़ा है। बादशाह ने पूछा, ये जहाज़ कब आया? हजाम दोबारा समंदर की तरफ भागा, वापस आया और बताया, 2 दिन पहले आया। बादशाह ने कहा, ये बताओ ये जहाज़ कहाँ से आया? हजाम तीसरी बार समंदर की तरफ भागा, वापस आया तो बादशाह ने पूछा, जहाज़ पर क्या लदा है? हजाम चौथी बार समंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ। अल-किस्सा मुख्तसर, हजाम शाम तक समंदर और महल के चक्कर लगा लगा कर थक गया। उसके बाद बादशाह ने वज़ीर को बुलवाया और उससे पूछा, क्या समंदर पर कोई जहाज़ खड़ा है? वज़ीर ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, जनाब, 2 दिन पहले एक तिजारती जहाज़ इटली से हमारी बंदरगाह पर आया था। उसमें जानवर, खुराक और कपड़ा लदा है और उसके कप्तान का नाम ये है। ये 6 माह में यहाँ पहुँचा। ये 4 दिन मज़ीद यहाँ ठहरेगा। यहाँ से ईरान जाएगा और वहाँ 1 माह रुकेगा और उसमें 209 लोग सवार हैं और मेरा मशवरा है कि हमें बहरी जहाज़ों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। बादशाह ने यह सुनकर हजाम की तरफ देखा। हजाम ने चुपचाप उस्तरा उठाया और अर्ज़ किया, कलमा छोटियाँ रखा कि वड्डियाँ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह के मज़ीद अच्छे वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।